سورہ فاتحہ کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی آیت یہ الحمدللہ رب العالمین ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں کہ یہ بڑی عالی شان ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو در حقیقت وہ اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو یہ کائنات میں جب کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو در حقیقت وہ اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ وہی اس چیز کا بنانے والا ہے، وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ذکر فرمائی کہ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اسی دعوے کی دلیل ہے یہ کہ کیوں ہیں اللہ کی تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کا پالن ہار ہے۔ اور لفظ استعمال فرمایا عالمین، تمام جہانوں کا۔ اس کائنات میں جتنے جہان پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، جانوروں کا جہان، آسمانوں کا جہان، چاند ستاروں کا جہان، بادلوں اور پہاڑوں کا جہان، سمندروں اور دریاؤں کا جہان، جتنے جہان پائے جاتے ہیں ان سب کا پروردگار ہے، ان سب کا پالنے والا ہے۔ اس جملے میں ایک عجیب قسم کا اشارہ یہ موجود ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتے ہیں کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی بظاہر، جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے۔ تو پھر یہ کہنا کہ تمام کام اللہ کے قابل تعریف ہیں، یہ کیسے درست ہو؟ جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نظر نہیں آتے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، کوئی منفی پہلو ہوتا ہے،
جس کے بارے میں دل میں خیالات اور اعتراضات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو در حقیقت رب العالمین کے لفظ میں اس سوال کا بھی جواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم جب کسی واقعے سے رنجیدہ ہوتے ہو جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے، تو تم تو اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہو، اور اس چھوٹی سی عقل، محدود عقل کے دائرے میں رہ کر تم کسی بات کو سمجھتے ہو کہ یہ ناگوار ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ تکلیف دہ ہے، اس میں غم ہے، اس میں صدمہ ہے، اس میں یہ تم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو۔ لیکن وہ باری تعالی جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ساری کائنات کو پال پوس رہا ہے، اس کے نگاہ میں ہے کہ کس وقت، کس لمحے کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے اور کون سا کام اس کی مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔ تم چھوٹی سی عقل لے کر سوچتے ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر ایک بچے کے کوئی پھوڑا نکل آیا ہے اور کوئی ڈاکٹر ہے جو اس کا آپریشن کر کے اس پھوڑے کو نکال رہا ہے، اور بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو تم اس کے چیخ پکار کو دیکھ کر یہ سمجھو گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بیچارہ بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے کہ اس کے اوپر اپنا نشتر چلا رہا ہے۔ لیکن اگر ذرا سی عقل سے کام لوگے تو پتہ چلے گا کہ در حقیقت یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہی اس کے حق میں فائدہ مند ہے، یہی اس کے حق میں مفید ہے، اس کی خیرخواہی کا تقاضا بھی یہی ہے، اس کی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے دے دی، لیکن جس کے سامنے پوری کائنات کا نظام ہے وہی جانتا ہے کہ کس وقت، کس لمحے کون سی بات اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے۔ وہ رب العالمین ہے، لہذا جو کچھ فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ برحق ہے، اس کا فیصلہ مصلحت کے عین مطابق ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات کی ان چھپی ہوئی مصلحتوں کو کسی اللہ کے بندے پر ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر کبیر مشہور ہے، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جو بغداد کا دریا ہے اس کے کنارے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ آگے ایک بچھو جا رہا ہے، بڑا سا بچھو ہے، جا رہا ہے۔ ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مصلحت اور کسی مقصد کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو یقیناً یہ بچھو بھی کسی کام پہ جا رہا ہوگا، تو آج ذرا میں اس کا تعاقب کر کے دیکھوں یہ بچھو کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ دل میں خیال ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ بچھو کے پیچھے چل پڑے، آگے آگے بچھو اور پیچھے پیچھے یہ بزرگ، چلتے رہے، بچھو بھی چلتا رہا، بزرگ بھی پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے کے اوپر جا کر ٹھہر گیا، کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اس جگہ جہاں بچھو کھڑا ہوا تھا وہاں جا کر
کنارے سے لگ گیا. اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر کچھوے کی پشت پر سوار ہو. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کے واسطے کوئی کشتی بھیج دی ہے دریا پار کرانے کے لیے. تو وہ کچھوے کے پشت پر سوار ہوا اور کچھوا نے چلنا شروع کر دیا, پانی میں تیرنا شروع کر دیا. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ یہ سوچ لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے کہ کہاں جاتا ہے, تو میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا کے اندر چل پڑا. وہ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا پانی میں تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچا اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا. اب بچھو اس کچھوے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے اتر گیا. میں نے بھی کشتی لگا دی, میں بھی کنارے اتر گیا. اب پھر اس نے چلنا شروع کیا. خدا جانے کہاں جا رہا تھا, کیا منزل تھی, لیکن میں نے چونکہ تائید کیا کہ شاید بچھو جو ہے یہ اس آدمی کو جا کر کاٹے گا اور شاید اسی لیے سارا سفر طے کر کے آیا ہے, چنانچہ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا. یہاں تک کہ جب بچھو قریب پہنچا اس سوئے ہوئے آدمی کے, تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اپنا پھن اٹھا کر اور اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے. پھن اٹھایا ہوا اس نے اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے. اچانک یہ بچھو پہنچا اور اچھل کر اس سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سانپ کو اس زور سے ڈسا کہ سانپ تیورا کر نیچے گر گیا. سانپ تیورا کر نیچے گر گیا اور وہ چھوٹا ہوا آدمی سو رہا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو دیکھا قریب میں بچھو جا رہا ہے, تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی. میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لیے اس کو نہ مارنا, یہ تمہارا محسن ہے, یہ اتنے دور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہاری جان بچانے کے لیے. اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا, تم مر چکے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں سے یہ بچھو تمہارے لیے بھیجا ہے جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہارے ڈسنا چاہتا تھا. فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میری ہمت جواب دے گئی. میں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اس کائنات میں کسی چیز کی حرکت جو ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں. یہ ہے رب العالمین. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اگر کہیں حرکت کر رہا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مشن سونپا ہوا ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ایک مظاہرہ ہے جس کے ذریعے وہ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. لہذا اگر آپ دیکھو وہ سونے والا آدمی جب بیدار ہوا تھا تو اس کو تو بچھو نظر آیا اور اس کے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ بچھو موذی جانور ہے, اس کو مارنا چاہیے. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ بچھو اس کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا تھا. تو اس کائنات میں جو واقعات نظر آتے ہیں ہمیں آپ کو, بہت سے واقعات وہ ہیں کیونکہ ان کی اصل لم اور اصل حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہماری محدود عقل کے دائرے میں نہیں آتی. اس واسطے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ رنج کا واقعہ ہے, یہ غم کا واقعہ ہے, یہ تکلیف ہے. لیکن جو ذات اس پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہے وہی جانتی ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے اور
جب کوئی پیغمبر اس دنیا میں موجود ہو تو اس سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوتا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبوت کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کون بڑا عالم. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، تو ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے بعد تمہیں ہم بیچتے ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. پوچھا کہ یا اللہ کیسے پہنچوں ان تک؟ کہا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینا اور ایک جگہ ایسی آئے گی چلتے چلتے جہاں تم سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی. جب وہ گم ہو جائے، جس جگہ گم ہو جائے گی وہیں پر تمہیں وہ آدمی ملے گا. چلتے رہے یہاں تک کہ مچھلی گم ہو گئی، سمندر میں چلی گئی. جو ان کے ساتھی تھے یوشع علیہ السلام، ان کو بتانا یاد نہیں رہا، آگے چل گئے. آگے چلنے کے بعد پوچھا بھائی وہ لاؤ مچھلی کہاں ہے؟ تو یوشع علیہ السلام نے کہا کہ جہاں ہم سوئے تھے وہاں پر وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم اسی کی تلاش میں تھے. واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، میرے ساتھ رہو گے تو تم سے صبر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر سے کام لوں گا، جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی کروں. کہا کہ اچھا جو کچھ بھی میں کروں جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. کہا کہ اچھا نہیں پوچھوں گا. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس رب العالمین کے کارندے تھے جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں کارندے، ان میں سے تھے. چلے سمندر میں جانا تھا، ایک کشتی مل گئی، کشتی والوں سے بات چیت کی، انہوں نے بغیر کچھ اجرت لیے سوار کر لیا کشتی میں. چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ جب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اٹھا کر